سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی جیسے کہ ظاہر ہے سب نے دیکھا ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر رات رات تک بیٹھک چلنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مولانا صاحب کو کنونس کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں حکومت کے تمام الائنس، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں اور بلاول بھٹو بھی، یعنی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی دونوں نے اپنی طرف سے پورا اپنا زور لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود بلکہ سوشل میڈیا پہ کئی لوگ یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو چڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں مولانا صاحب کتنے خوش لگ رہے ہیں اور دوبارہ وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اچھے دن واپس آ گئے جب نئی پی ڈی ایم بنی تھی 2019-20 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں۔ لیکن جب پھر مولانا نے گزشتہ رات پریس کانفرنس کی ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اس کے بعد ہی یہ تمام تر جو دعوے تھے حکومت کے ان کی نفی ہو گئی تھی، اور ہماری انفارمیشن پہلے روز سے یہی تھی۔ کئی مرتبہ حکومت کی طرف سے یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی مولانا صاحب تو بالکل مان گئے ہیں اور راضی ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے وی لاگ میں بات کرتے ہوئے میں نے کئی مرتبہ اس بات کو میں نے اس کی تردید کی، اور ہر دفعہ اپنی انفارمیشن کے بنیاد پر یہ بتایا کہ مولانا صاحب ابھی کوسوں دور ہے ماننے سے، اور وہی بات اب از خود سامنے آ گئی ہے کہ ہاں مولانا صاحب کے کچھ لوگ ضرور ہیں جو کہ شاید ٹوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر 63 یہ لاگو ہو جائے، جیسے کہ کامران مرتضیٰ صاحب آہستہ سے یہ کہہ رہے تھے مولانا صاحب کو کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جنہوں نے انحراف کیا وہ پھر ان کے اوپر 63 یہ لاگو ہو جائے گا۔ یعنی ان کو خود بھی پتا ہے کہ ان کی جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو کہ اس نالج میں ہیں کہ وہ جو انحراف کرنا چاہتے ہیں اور اس تمام ترمیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا صاحب از خود نہیں مان رہے۔ کوشش یہی ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب مان جائیں، لیکن وہ آمادہ ہونے سے کافی جو ہے وہ دور ہیں، اور ظاہر ہے پہلے شروع میں پلان تھا 56 امینڈمنٹس کرنے کا، وہ شرنک ہو کر اب 24 امینڈمنٹس پر آ چکا ہے کہ اب 24 امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ تو obviously اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کنسنسس نہیں ہو پایا، وہ 56 تو بالکل بھی ان کے اوپر کوئی معاملہ بن ہی نہیں رہا تھا، تو اس وجہ سے پھر اس کو شرنک کر کے 24 تک لایا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو پرابلمز ہیں وہ ابھی بھی پرسسٹ کر رہی ہیں۔ میں اتنا ضرور ایک اہم بات اس میں کرنا چاہتی ہوں جو کہ انفارمیشن کے طور پر میرے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے حوالے سے پہلے بات کی گئی، اور میں نے بھی یہ بات بھی میں نے آپ کے پچھلے ویلاگ میں کی تھی کہ ان کو جو انہوں نے وہ بیک آف ہوئے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی طرح کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا، چاہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ وغیرہ کی باتیں ہیں اس میں ہو، یا جو پہلے کورٹ کی بات کی جا رہی تھی کانسٹیٹیوشنل عدالت اس کے حوالے سے ہو، تو قاضی صاحب تو پہلے ہی اپنے آپ کو اس معاملے سے انہوں نے ایکسکیوز کر لیا تھا کہ میں کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ جو ہے یہ مولانا صاحب کو منانے کے لیے پہلی کڑی تھی کہ مولانا جو ہے وہ مانیں گے فضل الرحمان کہ اگر قاضی صاحب جو ہیں وہ پوری اس ایکویژن سے باہر ہو جاتے ہیں تو، لیکن ایک کاؤنٹر آفر جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف یہ کی گئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو جو ہے ہم اس ایکویژن سے باہر کر دیں، اور وہ ہو بھی گئے پھر، تو اس کے بدلے پھر یہ کیا جائے کہ جو نیکسٹ جو چیف جسٹس ان لائن ہے سینیورٹی کے حساب سے، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب، پھر ہم ان کو نہ بنائیں، اور جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہیں یعنی کہ جسٹس منیب وہ بھی نہ بنے۔ تھرڈ سینئر موسٹ پہ اب بات آ کر رکی ہے کہ چیف جسٹس جو ہوں پاکستان کے، وہ سینیورٹی کے حساب سے ٹاپ 3 ججز میں سے ان کا انتخاب ہو پائے۔ حکومت کا جو اس میں جو فیورٹ ہے وہ جسٹس یحییٰ ہیں، اور ان کے لیے دراصل اب بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے ہو جائے، اور حکومت آپ سمجھیں اس وقت بیر منیمم پہ وہ لوگ اب کھیل رہے ہیں کہ 56 امینڈمنٹس کرنا تو بہت کچھ چاہ رہے تھے، آئینی عدالت کا قیام، پھر صوبائی سطحوں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام، اب وہ آئینی عدالت جو ہے وہ شرنک ہو کے ایک آئینی بینچ تک معاملہ آ گیا ہے۔ اب اس آئینی بینچ سے تو ظاہر ہے حکومت کے جو ایکچوئل جو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک تسلسل ہو وہ تو پورا نہیں ہوگا، اور اتنا تو ان کا جو ایک پوری چیز کا ایک موٹو تھا یا آبجیکٹو تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا، اچیو نہیں ہو پائے گا گورنمنٹ کا، تو لہٰذا ان کی طرف سے اب جسے کہتے ہیں نا ون سچویشن کیا ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کی طرف کافی دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، کافی آپ کے کراس لگ چکے ہیں، کانٹے کے نشان لگ چکے ہیں کئی چیزوں پہ جو کہ حکومت چاہ رہے تھے کہ ہو جائے۔ اب ایسے میں ون سچویشن کیا ہے، دس از دا کوشچن، اور ون سچویشن ٹو مائی نالج گورنمنٹ کے لیے اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں جو چیف جسٹس ہیں آنے والے
وہ اگر جسٹس یاہیا ہو جاتے ہیں انسٹیڈ آف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، تو پھر وہ حکومت کے لیے ایک ون سچویشن ہو جائے گی، جس کے اوپر وہ چاہ رہے ہیں کہ چلیں ہم کچھ بیٹس لے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اچھی سچویشن ہو جائے یا ایک فیوریبل سچویشن ہو جائے. تو بیسکلی یہ پوری چیز کا مقصد ہے حکومت کی طرف سے. لیکن اس کے اوپر بھی ایز پر مائی انفارمیشن مولانا صاحب کو تو بہت کوشش کر رہی ہے حکومت اس بات پہ کنونس کرنے کی. اور مولانا کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی اور مولانا ابھی بھی کافی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کو یہ کنونس کرنے کی، ان دونوں پارٹیز کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی دیکھیں نا، آپ کی وجہ سے آپ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آپ کا اعتراض تھا، ان کو ہم لوگوں نے کر دیا ہے ایک طرح سے سیٹ اسائڈ، اور وہ خود بھی انہوں نے پھر اس کی وجہ سے پھر بعد میں ایکسکیوز کر لیا. لیکن اب آپ بھی پھر ہماری بات مانیں، کچھ تو ہماری بات مانیں. آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ والی بات بھی اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس حد تک آ جائیں کہ آپ جسٹس یاہیا پہ جو ہے وہ اس کا آپ اگریمنٹ کر لیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی بھی ایز وی اسپیک کہ مولانا صاحب مان جائیں. اور یہ جو منحرف کرنے کا سلسلہ ہے، فیکچولی اسپیکنگ حکومت اس سے خود بھی اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ایک سلسلہ بن گیا تو یہ تو کل کو کسی کے لیے بھی وبال جان ثابت ہو جائے گا، کسی بھی حکومت کے لیے، کہ اگر ان کے لوگ بآسانی ٹوٹنے کو تیار ہو جائیں یا ایک دوسرے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر کسی اور پارٹی کے حوالے سے اپنا ووٹ ڈالنے کو تیار ہو جائیں، تو یہ تو حکومت کے لیے خود بھی بڑا پرابلمٹک چیز بن جائے گی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ اس چیز کو خود بھی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دروازہ ضرور ہے، ایک راستہ ضرور ہے کہ ہاں 63A لاگو ہو جائے، ووٹ کا اندراج ہو جائے، بے شک اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن اگر ہوتی ہے ممبر کی تو وہ ہو جائے. ایک راستہ ضرور ہے، لیکن حکومت خود بھی اس راستے کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، اور مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس راستے کی طرف نہ جانا پڑے. اس وجہ سے ایکچولی یہ تمام تر ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ بغیر 63A کو خاطر میں لائے ہوئے اور بغیر اس کی مدد لیے ہوئے، منحرف ارکان کی مدد کے بغیر اگر کوئی معاملہ طے ہوتا ہے تو وہ ہو جائے. اور ظاہر ہے خوش اسلوبی بھی اسی میں ہوگی. تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے پھر ایک اور پینڈوراز باکس کھل جائے گا، پھر بائی الیکشنز ہونے ہوں گے، پھر بائی الیکشنز میں ایک الگ معاملہ شروع ہو جائے گا کہ جی حکومت اتحاد پھر ان کو جیتنا ہے یا پھر پی ٹی آئی نے ان کو جیتنا ہے، بلے کا نشان ہے نہیں ہے، بہت ایک الگ معاملہ سا شروع ہو جائے گا. اس پوری چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ منحرف ارکان کا سہارا نہ لینا پڑے اور ابھی بھی معاملات کچھ خوش اسلوبی سے پارٹی پالیسی کے تحت ہی طے ہو جائیں. بات آ کر رکی ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ کون ہوں گے، ان کا تقرر کیسے ہوگا. اور اس کے لیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جسٹس یاہیا کے اوپر اب نیگوسیشنز چل رہی ہیں کہ اگر ان کے اوپر کچھ اتفاق رائے ہو جائے. ایسے میں بڑی ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہمارے پروگرام پہ بھی بریک ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں بھی جو لوگ ہیں اور جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو کاؤنٹر گروپ ہے یا وہاں کاؤنٹر سوچ کے جو لوگ ہیں، ان کی بھی کچھ ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور رولنگ الائنس کے بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی PMLN، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں. پھر بھی خیر ایک بات اس میں ایک اہم طور پر یہ کرنے والی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں، پرائمری اس میں کیا ہمیں پرابلم نظر آتی ہے، اصل فلا کیا نظر آتا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا قباحت ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ بتائیں، حکومت کے لوگ پوچھتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی فرد واحد کے حق میں اور کسی فرد واحد کے خلاف کوئی بھی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ اس کا پرائمری جو ہے وہ مقصد ہے اور یہ ایک سب سے بڑا کنٹینشن ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی منحرف ہو بھی رہا ہے تو اپنی مرضی سے منحرف ہو، نہ اس میں فورس کا ایلیمنٹ ہو، نہ اس میں کوئی لالچ کا ایلیمنٹ ہو. بغیر ان دونوں ایلیمنٹس کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو واقعی لگتا ہے کہ یہ امینڈمنٹس ہمارے حق میں ہیں اور یہ ہو جانی چاہیے، ہاں، تو اس سلسلے میں اگر کوئی انحراف کرتا بھی ہے اپنی پالیسی سے تو جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ اس کے انحراف کو قبول کیا جائے اور اس کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے. اس حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دو پرابلمز ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ایک تو کسی فرد کے اگینسٹ یا فیور میں کسی طرح کی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 کسی طرح کا اس میں فورس یا کوورژن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی گریڈ کا ایلیمنٹ، لالچ کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. کہ بغیر اگر کوئی انحراف کر رہا ہے تو بالکل 100 بسم اللہ انحراف کرے. پازیٹو بھی وہیں پر ہمیں میرا خیال ہے اس کے بارے میں کم بات ہوتی ہے کیونکہ پازیٹو بہت کم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. حکومت بھی آئی تھنک بتانے سے یہ گریزاں ہیں کہ ابھی تک اس بارے میں کیا چیز پازیٹو ہے ان کے ویو میں، یا شاید ان کی بات کوئی سن نہیں رہا، یا شاید حکومت کے جو
اس وقت جو رولنگ الائنس ہے ان کی پاپولیرٹی کا مسئلہ بن گیا ہے بہت شدید طور پر، کیونکہ ان کی بات رجسٹر نہیں ہو رہی. اگر کوئی صحیح بات بھی ان کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ بھی رجسٹر نہیں ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عوام کے کانوں پر ان کی بات گر ہی نہیں رہی ہے. یہ حکومت کے لیے اور جتنے بھی لوگ برسر اقتدار ہیں ان کے لیے میں سمجھتی ہوں اس وقت یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. نان دا لیس میں پازیٹیو کی بھی اگر بات کروں جو کہ لیجٹمیٹ طور پر ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں اور جو بھی عدالت میں جو ججز کے تقرر کا ایک طریقہ کار ہے، وہ دیکھیں وہ آئی تھنک چینج ہونے کی بہرحال ضرورت ہے. کیونکہ ججز کا جو تقرر ہے اس میں جو ابھی جو ججز پریزنٹ ڈے ججز ہوتے ہیں ان کا ایک بہت لازم عمل دخل ہوتا ہے. پھر سینیورٹی کا پرنسپل بھی رکھا جاتا ہے. سینیورٹی اور میرٹ اس طرح کا پرنسپل ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ایکسرسائز ہوتا ہے. اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہیں پر اگر تقرر ہو تو اس میں میرٹ سب سے سر فہرست ہوتا ہے. یہ جو تجویز ہے نا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ججز کا تقرر کرے جس میں سینٹ کی بھی ریپرزنٹیشن ہو اور اس میں نیشنل اسمبلی کی بھی ہو اور حکومت کی بھی ریپرزنٹیشن ہو اور اپوزیشن کی بھی ریپرزنٹیشن ہو. دیکھیں بیسٹ پریکٹسز دنیا بھر میں یہی ہیں کہ جو بھی ججز ہوتے ہیں عدلیہ کے، خاص طور پر سپیریئر جوڈیشری کے، وہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی ہو کر ان کا جو ہے وہ ایک پروسیس آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کو آپ بالکل ہی ایک طرح سے بائی پاس کر دیں پورے کے پورے پروسیس سے اور ایک دم میں کوئی جو ہے وہ شخص آ کر بیٹھ جائے، جج بن جائے. تو آئی تھنک یہ تو ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس میں سے بات ہے کہ اور اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں حکومت جو ہے ایک طرح سے اپنی مسلط کر رہی ہے یا تھوپ رہی ہے اپنی مرضی، کیونکہ وہ جو کمیٹی ہے پارلیمانی جو کہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے بائی دا وے، لیکن اس کا رول بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا تھا. وہ جو پارلیمانی کمیٹی کا رول ہے آئی تھنک وہ بڑا اہم ہے. اور اگر وہ پریکٹس کر لیا جائے تو ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. اور اس پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں، اس میں یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی حکومت نے بالکل ہمارے اوپر تھوپ دیا، مسلط کر دی کوئی چیز. اس میں گورنمنٹ کے بھی لوگ ہیں. تو یعنی دونوں طرف کے ویوز شامل ہیں جو کہ مشترکہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ ان کا انتخاب کن لوگوں میں سے ہونا چاہیے. ایسے میں ایک ریسنٹ ایگزامپل پشاور ہائی کورٹ کے ایک سلسلے کی ہے کہ جہاں پر اسی پارلیمانی کمیٹی نے غالباً 3 ججز کو کہا تھا کہ یہ بالکل انفٹ ٹو بی جج ان کو قرار دیا گیا تھا اس پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے. اور اس میں ونس اگین دونوں طرف کے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں طرف کے لوگ تھے، لیکن کیونکہ طریقہ کار میں ہی نہیں تھی یہ چیز کہ آپ اس پارلیمانی کمیٹی کی جو تجویز ہے یا ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو کسی بھی خاطر میں لیں، تو وہ ایک آپ سمجھیں ایک دکھاوے کی ایک کمیٹی سی تھی، ایک ڈھکوسلا سا تھا کہ جو صرف موجود تھا لیکن اس کی کوئی عملی طور پر کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اس وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ پھر جو 3 جو حضرات تھے جن کے اوپر پرابلم ریز کی گئی تھی یا جن کے اوپر اعتراضات ریز کیے گئے تھے اس کمیٹی کی طرف سے، انہی کو جج جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک چیز اچھی چیز ہے، لیکن گورنمنٹ اور رولنگ الائنس کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم ہے آج کل کہ وہ اپنی پاپولیرٹی سے بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ آج کل ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور کوئی اچھی بات بھی اگر کر رہے ہیں نا ترامیم میں، اگر جہاں 2-3 پرابلمٹک چیزیں ہیں اور جن کا ہم خود بھی ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ان کی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. لیکن آئی تھنک گورنمنٹ کے لوگ جب بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ پازیٹیو چیزیں ہیں تو ان کی جو بات ہے اس کی کوئی ریسیپشن نہیں ہوتی. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑا پرابلم ہے. اور ابھی تک میری اس حوالے سے گویا یہ کہ روز ہی جو ہے اس ویکینڈ میں اجلاس بلائے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پر بھی اگر کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ اس کے اوپر ایک فوراً ووٹنگ کرا لی جائے اور اس کو پاس کرا لیا جائے. بے شک اگر کوئی آفٹر تھاٹ آئے تو پھر اس کو پھر رد کر دیا جائے. تو بہرحال کوشش یہی ہے. لیکن یہ کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس ویکینڈ پہ یعنی کہ جمعہ ہفتہ اتوار اس ویکینڈ پہ اس آئینی ترمیم کا فی الحال پیسج مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہی ہے.